جس کو میرے مصطفیٰ سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا نام ضرور لینا، اس لیے کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، میرے اندر روح ڈالی اور مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، تو میں نے پہلے آسمان پر قدم رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، چوتھے پر رکھا، پانچویں پر بھی رکھا، چھٹے پر بھی رکھا، ساتویں پر رکھا۔ آسمان کے تمام خلا کا میں نے سفر کیا، پورے آسمانوں کا سفر کیا، ساتوں آسمانوں کے بیچوں بیچ کا بھی میں نے سفر کیا، اور ساتوں آسمان تک گیا۔ ساتوں آسمان میں نے ٹہلا، میں گھوما، وہاں خوب قاعدے سے گھوما، اس کے چپے چپے گوشے گوشے کو میں نے دیکھا، اس لیے کہ دکھانے والا میرا رب تھا۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں حضور نظر نہیں آتے۔ دیکھو حضرت آدم کو کہاں کہاں نظر آتے۔ ہم اگر کہیں کہ حضور ہماری محفل میں آتے ہیں تو یہ والی جو کوڑی کی آنکھیں لیے ہے نا، کوڑیلا، کہتے ہیں حضور کہاں دیکھات کا ہے۔ تو دیکھو حضرت آدم ہے نا، حضرت آدم کی اولاد میں سے حضور ہیں۔ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں دنیا میں، ابھی حضور مبعوث نہیں ہوئے ہیں، مگر حضرت آدم کو کہاں کہاں نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی روایت میں نقل کیا، حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیش سے کہا، میرے بیٹے شیش، جب میں پہلے آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ پہلے آسمان پر بھی اس کے دروازے پر محمد عربی کا نام لکھا ہوا ہے، دوسرے پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے، تیسرے پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے، تیسرے پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر بھی محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور ساتوں آسمانوں میں جہاں بھی میں نے نظر کی، وہاں کے کرکٹ میں، وہاں کے پتے پتوں میں، وہاں کے ذرے ذروں میں میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اور اگر غلط نہیں ثابت کر سکتے تو پھر اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح مقرر بناؤ کہ حضور کی شان بیان۔ سب لوگ کہیں سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ یا کچھ تو سنو اور سنو، ابھی تو بڑی پر لطف باتیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، پھر اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، میں جنت گیا، جنت کے حور و قصور دیکھے، جنت کے حور و غلمان دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، شجر طوبہ دیکھا، نخل طوبہ میں نے دیکھا، سدرۃ المنتہا میں نے بیری کا درخت بھی دیکھا، ہاں جنت کی نہریں بھی میں نے دیکھی، سب کچھ میں نے دیکھا۔ لیکن میرے بیٹے سنو، میں نے جنت میں جو بھی محل دیکھا، کوئی محل ایسا نہیں تھا جس میں محمد کا نام نہ لکھا ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ تمام حوروں کی آنکھوں میں، تمام حور العین کی آنکھوں میں محمد عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ حوریں یہ حضور کی غلام ہیں، حضور کی کنیزیں ہیں، تبھی تو ان کی آنکھوں میں نور مصطفیٰ ہے۔ ان کی آنکھوں میں حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب ان سے کہو بہت جلا دو تو ان کے آنکھیاں نکال لے اور کا تو یہ کہاں نکال پہی ہیں جب یہ جنتیں نہ چاہیے۔ اسی لیے ان جلن کرنے والوں کو اللہ نے جنتی نہیں بنایا۔ سمجھو کہ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہاں بھی فساد مچانے کی کوشش کرتے، کیونکہ حضور کی شان یہاں تھوڑی موڑی سنتے ہیں تو کلیجہ پڑھنے لگتا ہے، آنکھیں لگتے ہیں، بگڑنے لگتے ہیں۔ اگر وہاں پتے پتے پر جنت کے ہم پر محمد کا نام دیکھتے تو جلن میں مر جاتے، اور مرنا تو جنت میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو جنت کا مستحق ہی نہیں بنایا، مستحقوں کو بنایا جو حضور کا نام دیکھ کر کے خوش ہوا کرتے ہیں، حضور کا نام سن کر کے خوش ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کا سسٹم ہے یار، سمجھ رہے نا، اللہ کا قانون ہے، اس کے کام میں بڑی حکمتیں ہیں۔ علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم میرا رب نہیں ہے؟ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اچھا اتنا۔ اب حضرت آدم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے درخت دیکھے، ہر درخت پر حضور کا نام لکھا ہوا، محمد کا لفظ لکھا ہوا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ محمد لکھا ہوا۔ پھر درخت کا کوئی پتا ایسا نہیں تھا، درختوں میں پتے بہت ہوتے ہیں، ایک درخت کے پتے شمار کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ حضور حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جنت کی سیر کی، جنت کے تمام درخت دیکھے، شجر طوبہ دیکھا، اور میں نے بتایا جنت میں درخت کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، تفسیر صراط الجنان اٹھا کر کے دیکھیے، تفسیر میں ہے کہ جنت میں
ایک درخت اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر اگر کوئی سوار ہو کر کے کنٹینیو مسلسل چلتا رہے تو 500 برس تک چلتا رہے گا، مگر اسی درخت کے نیچے چلتا رہے گا، اتنا لمبا چوڑا اس درخت کو اللہ نے بنایا۔ یہ جنت کے ایک درخت کا معاملہ ہے، اب جنت کے تمام درختوں کا حال کیا ہوگا، اب اس میں کتنے پتے ہوں گے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے جنت کے تمام درخت دیکھے، جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر میں نے بغور دیکھا، پوری طرح دیکھا، نور خدا سے دیکھا، میں نے دیکھا ہر پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ اے وہابیوں، تم ایک جھنڈے کی مخالفت کرتے ہو، یہ اتنے ہرے ہرے پتے جنت میں جو ہے ان ہریالی جھنڈا دے کے وہی مرے جاتے ہیں۔ بدعت ہے، کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے، بخاری میں کہو ابو بکر جھنڈا لگانا ہے کہ نہیں، حضرت عمر جھنڈا لگانا ہے کہ نہیں، ان سے کہو تم لگاؤ، کون لگایا کس نے نہیں لگایا یہ چھوڑو۔ جب خدا نے جنت کے ہر پتے میں محمد کا نام وہ بھی ہرے ہرے پتوں میں لکھ دیا تو پھر اب ضرورت کیا ہے دلیل کی؟ اللہ کو پیار ہے اپنے نبی سے تو اس نے درختوں کے پتوں پر نبی کا نام لکھ دیا۔ اگر کوئی جگہ جگہ گھر کے ہر جگہ پر کسی کا نام لکھنے لگے تو لوگ سمجھتے ہیں دل جلا ہے۔ کیا ہے بولو؟ دل جلا ہے، دل جلا ہے۔ ہر جگہ نام لکھے، کاپی میں بھی لکھتے، کتاب میں بھی لکھتے، دروازے پر بھی لکھتے، ہر جگہ لکھتے، جہاں موقع پائے وہیں کوئی ایک نام لکھتا رہے تو لوگ کہتے ہیں بس اسی میں گم ہے، اسی کی محبت میں فنا ہو چکا ہے، اسی کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل ذہن کو قریب کرنے کے لیے اللہ احکم الحاکمین ہے، اسے کھلونا سمجھا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میرے مالک تو احکم الحاکمین ہے، میرے مالک تو نے حکمت کو بھی پیدا کیا ہے، حکیموں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، حاکموں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، جھنڈے والوں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے، بدعت کہنے والوں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ میرے مالک جنت کے درختوں کے پتوں نے مان لیا کہ ہر درخت پر نام محمد لکھوا دیتا، مان لیا ہے کہ ہر محل پر لکھوا دیتا، مگر ہر پتے پر تم نے نام کیوں لکھوایا؟ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدا کو اپنے نبی سے بے انتہا پیار ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا ہے کہ کہیں بھی نام مصطفیٰ چھوڑ جائے۔ وہ جنت کے ہر درخت کے پتوں میں اور ہر پتے میں نام محمد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پتہ چلا محبت کا قانون یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرے اس کا ذکر کرے، ہر طرف اسی کا چرچا کرے، تو ہم جھنڈا لگا کر کے انہی پتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ عشق کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے مالک تو نے ہرے ہرے پتوں میں اپنے نبی کا نام لکھ دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک ہرا کپڑا لا کر اپنے نبی کا نام لکھ دیتے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اگر ایک بات اور سن لو، اب چونکہ جوابات بہت ہیں، دلائل سے جواب دینا ہوتا ہے، میری اپنی عادت ہے، جوابات میں دوں گا نہیں کیونکہ اس وقت کم ہے، وقت بہت کم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا وقت کم ہے۔ اچھا، اور میری تقریر آپ جانتے ہیں کہ 2 گھنٹہ سے اوپر چلی جاتی ہے اور مجھے اس سے کم رہنا ہے۔ دلیلیں بہت دے دی، مجھ سے تو کوئی دلیل مانگتا ہی نہیں، سب لوگ ایک بار آمین کو یا کوئی مانگے یا اللہ۔ کوئی بدعت کہنے والا جھنڈوں کو ایک بار میرے پاس آئے اور مجھ سے دلیل مانگے، سب لوگ کہو آمین، سب لوگ کہو آمین۔ یا اللہ کسی کو بھیج یا نہ بھیج، مگر جرول اور کٹرا کے کسی کو بھیج کہ دلیل دے دوں، سب لوگ کہو آمین۔ یہ دعا اگر قبول ہو گئی تو وہی جانے گا جو آئے گا۔ درود شریف آپ پڑھو، پڑھو مچل کے پڑھو، اللہم صلی، پڑھو یار حضور کی محبت میں پڑھو مچل کے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ حضور کے نام کا چرچا کہاں کہاں کیا گیا۔ اچھا اس کو ربیع الاول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ پڑھے لکھے زیادہ ہیں نا، جب دلیلیں نہیں سمجھتے ہیں تو یہ کیا سمجھیں گے، سب دالے بات سمجھتے ہیں۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے موسم بہار، موسم بہار کا موسم سمجھتے ہو جس میں ہریالیاں آتی ہیں، جس میں سب سوکھے سوکھے ہرے ہو جاتے ہیں درخت۔
اور جس میں سب جھڑ جاتے ہیں اس کو موسم خزاں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موسم. تو موسم بہار کو عربی میں کہتے ہیں ربیع الاول. اچھا دو بہاریں آتی ہیں, پہلی بہار ایک دوسری بہار. پہلی بہار کو کہتے ہیں ربیع الاول یعنی پہلی بہار. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور پہلی بہار میں ہر سوکھے ہوئے درخت جڑ جس کی نہ سوکھی ہو, جس کی جڑ آپ بھی بولو, جس کی جڑ نہ سوکھی ہو, جڑ لگی ہوئی ہو اور پتے جھڑ گئے ہوں پرانے ہو کر کے, تو پھر موسم بہار میں جو پہلا موسم بہار آتا ہے سب میں ہری ہری کوٹھلیں نکل آتی ہیں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اے میرے مالک تو کریم ہے, مولا تو احکم الحاکمین ہے, تیری حکمتوں کا جواب نہیں. میرے پروردگار تجھے بھیجنا تھا تو ربیع الاخر میں بھیج دیتا, محرم میں بھیج دیتا, اپنے نبی کو سفر میں بھیج دیتا. میرے مالک تجھے بھیجنا تھا تو شوال میں بھیج دیتا, میرے مالک کسی مہینے میں بھیج دیتا. آپ لوگ سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر کے حضرت کا استقبال کریں. نعرے تکبیر. ترہیب کی روایت آپ نے بار بار سنا ہوگا, میں اپنی بات کرتا ہوں. عرض کر رہا تھا میرے مالک اپنے نبی کو بھیجا تھا محرم میں بھیج دیتا, سفر میں بھیج دیتا, ربیع الاول کے بجائے ربیع الاخر میں بھیج دیتا, جمادی الاولیٰ میں بھیج دیتا, جمادی الثانی میں بھیج دیتا, رجب میں بھیج دیتا, شعبان میں بھیج دیتا. حضور فرماتے ہیں شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان شہر اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ. میرے مالک جو مہینہ تو نے اپنے نبی کو دیا تھا اسی مہینے میں اپنے نبی کو بھیج دیتے. رمضان میں بھیج دیتا, اتنا بابرکت مہینہ جس میں قرآن آیا, قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ایک ماہ میں بھیج دیتا. شوال میں بھیج دیتا, ذی القعدہ میں بھیج دیتا, ذی الحجہ میں بھیج دیتا. ارے جس میں کعبے کا طواف کیا جاتا ہے, جس میں حاجی حج کرتے ہیں اس مہینے میں بھیج دیتا. ایام نحر میں بھیج دیتا, ایام تشریق میں بھیج دیتا. میرے مالک ربیع الاول میں کیوں دیتا؟ تو ایک بات کی طرف اشارہ ملتا ہے, روشنی ملتی ہے کہ نبی کو کمال بہت اللہ نے دیا, اور حسد لوگ کمال سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں بولو؟ کمال سے. جس کے پاس کچھ ہو, کوئی کوڑھی اگر نالی تونے بیٹھا ہو تو کوئی اس پر حسد, کوئی حسد کرتا ہے, اسے کوئی جلتا ہے, اس سے نہیں جلتا ہے. اور کوئی ٹھیک ٹھاک ہو تو لوگ اس سے جلتے ہیں, حسد کرتے ہیں. تو حسد ہمیشہ کمال سے کیا جاتا ہے, جمال سے کیا جاتا ہے. حسد کوڑھیوں سے کوئی نہیں کرتا ہے. اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ جمال والا, کمال والا آمنہ کا لال آیا ہے. ذرا تو حاسدین تو ہوں گے, بہت ہوں گے. جتنے زیادہ کمال اتنے ہی زیادہ حاسد ہوں گے, جتنا ہی زیادہ جمال اتنے ہی زیادہ جلنے والے ہوں گے. تو اللہ نے اپنے نبی کو ربیع الاول میں موسم بہار میں بھیجا. اللہ کو معلوم ہے, وہ علام الغیوب ہے, کہ ایک زمانہ وہ آئے گا جب میرے نبی کے غلام میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں 2 میٹر کا کپڑا اپنی چھتوں پر لگائیں گے جھنڈا بنا کر کے خوشی میں, اور اس طرح وہ اظہار کریں گے خوشی کا. تو کچھ لوگ جلنے والے, حسد کرنے والے اسے شرک بھی کہیں گے, اسے بدعت بھی کہیں گے, کوئی ناجائز کہے گا, کوئی حرام کہے گا, جسے پیجامہ باندھنے کی تمیز نہیں ہے کوئی اسے بدعت ضلالہ کہے گا. کہنے والے بہت آئیں گے. اس لیے میں نے اپنے نبی کو ربیع الاول میں بھیجا, موسم بہار میں بھیجا. میں نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو تمام پودوں کو میں نے ہرا کر دیا, ہر درخت کو ہرا کر دیا, ہر سبزے کو ہرا کر دیا, ہر زمین سے اگنے والی چیز کو ہرا کر دیا, تاکہ دنیا دیکھ لے میں مالک الملک ہوں, پوری دنیا کو ہرا کرتا ہوں. تو نبی کا چاہنے والا ہوگا, اگر ہرا جھنڈا لگا لے تو اس پر تعجب مت کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, مختار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, یہی زیادہ دور نہیں, پرسنڈا ہے ایک جگہ, وہاں بالکل سے سٹا ہوا ایک گاؤں ہے, معلوم کر لیجیے گا. وہاں ایک تو بندودل گیا, تو کیا اتنا پڑھنبا, پتہ نہیں کیسے نیلے پیلے کالے کیسے کیسے لوگ جھنڈے لگائے رہتے ہیں, کوئی پڑھا نہیں, مگر ان کا اتنا کون دکھ رہا ہے اللہ جانے. گواہ مسجد سے جھنڈا اتروائے تب دم دی, مسجد سے جھنڈا اتروا دیا تب اسے جا کے سکون ملا. تو ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں, ایک کام کرو, لے لو گڑسا اور سب درخت چھنگاوے لگائے دو. اب بھی موسم بہار ہے, ذرا مسجد بولو نا سکون, ہر طرف ہریالی ہے.
कुछ ना करो, खाली अपने पड़ोसी के 1 बीघा खेत धान ला के बढ़िया हरारा जाओ, एक पहाटा खाली काटो तो हम पीछे से उनका भेजी न काट पूरे दे तो कहो, वो वही दिन पता चली कि हरियाली में जाने का नतीजा क्या है। मुस्कुरा के बोलो हमारा झंडा उतारने के लिए इतना खड़बड़ाए कि मस्जिद में घुस के मस्जिद से झंडा उतार दिया। अगर हिम्मत हो तो रब ने जो हरियालियां जो झंडियां लगाई हैं उनको खत्म करके देखो, उनको चिल्ला कर देखो, नहीं खत्म कर सकते। सुनो गुलाम मुस्तफा के झंडे भी खत्म नहीं कर पाओगे। अगर पिछले साल 100 लगे थे तो इस साल हम 1000 झंडे। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। हमारी तकरीर खत्म, सब लोग खामोश हो जाओ। हम सोचते हैं कि झंडा बना करके बांट दिया जाए, अच्छा रहेगा सुझाव। सब लगाएं, जो न लगाए समझ जाओ है क्या। हमारी हंसियां न नीलत बने ना उगलत बने, अगर हमसे बजिए तो बहुत खतरनाक है। आप वो झंडे तैयार करो, लगाएं तो अच्छा, न लगाएं तो अच्छा। कहता हूँ हुजूर का मानत है, हुजूर का मानत, हुजूर का मानत है। तो देख लो किसी के दिल में क्या भरा है। तो अब इसमें पैसे लगेंगे, और मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, बस मेरा यही काम है, यही कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे कि हुजूर से कितने प्यार करने वाले हैं। 100 रुपए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए लोग दें, वो इकट्ठा कई मीटर कपड़ा पूरा थान ला करके और झंडियां बना करके और हम अपनी नौजवान पार्टी को लगा देंगे। वो सब हरे हरा डंडा काट के लाएंगे, बांस वाला, हरे हरा, दोनों हरा रहे, है ना, ताकि एक ये हरियाली एक वो हरियाली, तो उनके अल्लाह जाने कौन हरियाली, उनकी तबीयत हरेर हो जाए। करोगे? अच्छा, सबसे पहले कौन देगा? सुभान अल्लाह, ये हमारे मोहम्मद आलम फारूकी साहब ने 100 रुपए दिए हैं। जल्दी जल्दी कर दीजिए, मैं हजरत को बिठा दूंगा, आप किसी नाज़िम को आने की भी जरूरत नहीं है, जल्दी करो। अच्छा अच्छा, एक काम करो, देखो मैं ये देखो, जल्दी जल्दी ले आइए, बस हुजूर के प्यार में ले आइए और हर घर में इंशाअल्लाह झंडा लगा। सुभान अल्लाह, देखो मैंने 500 मिलाए हैं, आप लोग मुझे दया करके हम आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार कोई मेरा साथी बनेगा, मेरे 5 साथी बन जाएं तो मैं बंद कर दूंगा। 5 महीने इसमें गबड़ा है, गबड़ा यार, ये ना समझिए तो इससे भारी उर्दू कहाँ समझिए। ये कोई पास है भैया, कोई पास और है इनमें? अरे यार आ जाओ ना यार। वाकई अगर आपने इसमें खुलूस से इस्तेमाल कर दिया तो 100 वापस करना। ये भी कोई इधर खरीद कर भी आ रहा है, 100 रुपये माशाल्लाह। जितना हो सके हुजूर के प्यार में ले आइए, हर तरफ हरियाली होगी, हुजूर का नाम बुलंद होगा, तुम्हारा काम भी बुलंद होगा। मचल के बोलो ना माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत कुछ आ रहा है, मायूस हो जाते हैं। हमारे नौजवान ने ये कदम बढ़ाया, मैंने नहीं, उनके सदके में अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत फरमाएगा, हो ना आमीन। उनका जज्बा आपको नहीं तोड़ना है, जल्दी जल्दी ले आइए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। वाकई आप लोग इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं कि कहा नहीं करें। आ जाएगा इंशाअल्लाह, बोलिए ना आएगा इंशाअल्लाह। ये देखो सब बेचारे 100 ला रहे हैं, 100 से कम कोई नहीं ला रहा है। और हमारे साथ को बजाया, जल्दी हो जाओ, बहुत जल्दी जल्दी और तेजी के साथ। अच्छा एक बात और बताऊं, क़यामत में भी हुजूर के पास झंडा होगा। एक बार कहो ना सुभान अल्लाह। अब एक हदीस पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद आप मजबूरन लाएंगे, देखना उस झंडे के नीचे। हज़रत मुफ्ती साहब ने बड़ी तेजी के साथ तवज्जो करिए, हुजूर फरमाते हैं बियदी लिवाउल हम्द, क़यामत का मैदान कायम होगा, मेरे हाथ में एक हम्द का झंडा होगा। अब उस झंडे के नीचे तमाम अंबिया भी होंगे, तमाम मुरसलीन होंगे, तमाम मखलूकात उसी झंडे के नीचे, तमाम ईमान वाले, तमाम जन्नती हुजूर के झंडे के नीचे। और अंबिया व मुरसलीन यहमिदुनी फीहिल अव्वलून वल आखिरून। हुजूर फरमाते हैं उस झंडे के नीचे नबी होंगे, अंबिया होंगे, औलिया होंगे, गौस कुतुब अफ्ताब होंगे, सब होंगे। अव्वलीन व आखिरीन होंगे, आबिदुन ज़ाहिदीन होंगे, कामिलीन होंगे, आरिफीन होंगे, सालिकीन होंगे, सब होंगे मेरे झंडे के नीचे। यहमिदुनी फी, और उस झंडे के नीचे खड़े होकर के सब के सब मेरी तारीफ कर रहे होंगे। जरा चल के बोलो ना सुभान अल्लाह। झंडे के नीचे क्या कर रहे होंगे, बोलो तारीफ कर रहे होंगे।
آدم فمن سواہ تحت لوائی. حضور فرماتے ہیں آدم اور آدم کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کہاں ہوں گے بولو؟ اچھا اعلیٰ حضرت نے بھی کمال کیا سبحان اللہ. وہ اسی کو آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم اور آدم کے ماں سوا جتنے سب جھنڈے کے نیچے. تو اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا ہے. آج ایک سے چوڑھڑ کھڑا تھا، وہ اعلیٰ حضرت کی ویٹ بھی کر رہا تھا، کہا تھا کہ ادھر کھودو تو اعلیٰ حضرت ادھر کھودو تو اعلیٰ حضرت. میں کہتا ہوں اپنا گھر کھودو، تمہارے گھر میں بھی اعلیٰ حضرت ہے. ابھی کہاں اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت نے جب اس حدیث کو پڑھی سبحان اللہ مچل گئے. یہ تو کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھم تھم بھی دوڑ کے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جس کے زیر آدم و من سوا، بالکل حدیث کے الفاظ لے آیا اعلیٰ حضرت. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. جس کے زیر آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. یہ لاکھوں سلام سے یہی ہمارے مرد ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ حضور کی شان ہے اس میں. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. تو اس لواء الحمد کے نیچے تمام ایمان والے ہوں گے. آپ چاہتے ہیں اگر لواء الحمد کے نیچے آپ کو جگہ ملے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دو گے تبھی جگہ ملے گی، مگر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کو نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے. ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. ہو سکتا ہے یہی تھوڑی سی رقم قربان کریں حضور کے نام پر تو اللہ پاک راضی ہو جائے. وہ راضی ہو جائے، کس کو بخش دے کس کو کیا دے دے کچھ کہا نہیں جا سکتا. ذرا مطلب کہ بولو نا سبحان اللہ. اب بڑی تیزی کے ساتھ سب تم قسم نہ کھائے بھیا، کچھ اور دے دو کہ میں کٹورا پھیلائی مانگی تب دے اور دیتے. اتنے لوگ سب لوگ اگر 100 دیتے بہت ہو جاتا. آیا ہے ویسے کافی آیا ماشاءاللہ. اب کوئی نہیں اٹھے گا چلو زیادہ کہیں گے کہ نہیں، بعد میں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر ماشاءاللہ دیکھو ادھر سے آ رہا ہے. آپ تو شرم کرو یار، آنے لگا ہے. چلو خیر، یہ ڈاکٹر کوثر صاحب کے یہاں آپ بھیجوا دیں گے. اور اس کے علاوہ حافظ صاحب آپ کے امام صاحب ہیں، ان کو اقبال قریشی صاحب ہیں، یا جس کے پاس بھی ادھر پہنچائیں گے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائے گا. اور انشاءاللہ ہر گھر پر ہریالی نظر آئے گی. بولو انشاءاللہ. بڑی تیزی کے ساتھ 2 دن کے اندر ہم اسے تیار کریں گے. ہم ذمہ داری لیتے ہیں تیار کرنے کا. اگر پیسہ ہوگا تبھی تو تیار ہوگا. آپ اگر نہیں لائے ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو تکلیف میں آ رہا ہے کوئی چندہ دے تھوڑے نہ آئے رہا ہے. میں چندہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو چندہ نہ کہیے. میں کیا کر رہا ہوں؟ حضور کی محبت کا پرچار کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں چل کے بولو نا سبحان اللہ. حضور کی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ہر گھر پر حضور کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک ایک جھنڈا نظر آئے. اور ہرا جھنڈا تو ترقی کی نشانی ہے. ہرا جھنڈا ترقی کی. ٹرین آ رہی ہو کوئی ایک تو لال جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے تو چلے گی آگے اور تیز ہو جائے گی. بند ہو جائے گی نا. اور تیز ہو جائے گی. بولو بند ہو جائے گی کہ نہیں. اور اگر کوئی دھوک کے چلا جائے اور ہرا ہرا اسے ہلائی دے تو رکے گی نہیں، چلی جائے گی. منع کرت کرت سلام نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو، سلام نہ پڑھو. منع کرت کرت بند کرت کرت بند کرت کرت قبر کے نیچے مٹی میں بند ہوئے گئے. اور یہ ہرا جھنڈا والے ترقی کی نشانی ہے نا. بھائی ایک دم راجدھانی کی طرح سنی جاتے رہے. آگے مچل کے بولو نا سبحان اللہ. جاتے رہے جاتے رہے. کل حضور پر ایک بار سلام پڑھا جاتا تھا تو اب 1000 بار پڑھا جا رہا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. کل 10 جھنڈے تھے تو آج 50 جھنڈے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے. ارے ہرا ہی دکھا رہے ہیں نا ہم. اب کے ہر گھر سے ہرا ہرا دکھا دیں گے کہ اب اس گھر پر نظر نہ لگانا، یہاں ترقی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا. اچھا ایک بار اب کی سبے ہرا دکھائی دو. اب کی سبے اور اس نیت سے دکھا دو کہ بھیا اب حضور کی محبت چھیننے نہیں آنا، ترقی ہے، جانے دو. ہرا ہرا گھر پہ دیکھ لو، حضور کی محبت میں آگے بڑھنے دو، جانے دو. اب کیا کریں گے محبت میں؟ کل ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، حضور سے اب اتنا پیار کریں گے کہ 5 وقت میں سے کوئی وقت بھی قضا نہیں ہوگی. ذرا مچل کے پڑھو نا. پڑھو نا انشاءاللہ. رمضان میں روزے نہیں رکھتے تھے، اب حضور کی محبت میں ترقی
तरक्की है, जा रही है एक्सप्रेस की तरफ मोहब्बत जाने 3030 रुपए आए, सब लोग माशाल्लाह। तो यार ये पढ़ेवन के नजर बहुत तेज लगा, आज माइक का लगा, सब लोग तेज से कहो माशाल्लाह। ये 3000 में नजर मिला है। तो फिर हम अगर शराब की बोतलों को हाथ लगाते थे, हरा हरा देख लो, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, हुजूर की मोहब्बत बढ़ रही है, तोड़ देंगे इन शराबों को, शराब मोहब्बत में मस्त हो जाएंगे। इंशाअल्लाह करोगे ना इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, दुनिया में रखा कुछ नहीं है, दुनिया में है कुछ नहीं, आंख बंद होने के बाद अंधेरा है, मगर हुजूर की मोहब्बत का अगर दिल में सवेरा है तो आंख बंद होने के बाद भी तो इसकी उजाला तुम्हें देखने को मिलेगा, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल करने को आएंगे। बोलो ना इंशाअल्लाह, आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे अजीज, आपने बड़ा साथ दिया, 3000 हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि कल तक ये 5 हो जाएगा। और इंशाअल्लाह सब लोग अपने अपने घर से जाकर के यही नियत कर लो, नियत कर लोगे, अगर न भी दे पाए तो भी सवाब मिलेगा। सब लोग नियत करो। मेरे भाई, आप यहाँ काफी तादाद में बैठे हैं, अगर सब लोग 100 रुपए, ज्यादा नहीं, 100 रुपए हुजूर की मोहब्बत में ले आओ तो अल्लाह ताला की जात से मुझे उम्मीद है वो बड़ा करीम है। एक रिवायत पेश करता हूँ, अपनी तकरीर खत्म की देता हूँ। सुएबा ये अबू लहब की बांदी हैं, अबू लहब कड़ियल काफिर, लेकिन जब सुना कि हुजूर पैदा हुए हैं तो हुजूर की पैदाइश की खुशी में, उसने हुजूर की पैदाइश की खुशी में नहीं, इसलिए कि भतीजा आया है, क्या घर में भतीजा आया है, तो इस खुशी में ये बांदी जो थी सुएबा घर की नौकरानी थी, तो अबू लहब की नौकरानी थी, ये गई अबू लहब से कहा, अरे अरे खुश हो जाओ, भतीजा आया है। एक बार आप भी मुस्कुरा के रहो ना, सुबह क्या कहा, भतीजा आया। तो दो उंगलियों से इशारा किया कि भतीजा आया। तो अबू लहब इतना खुश हुआ, काफिर है, लेकिन देखो एक काफिर पर हुजूर की खुशी में अगर वो हुजूर की विलादत में कुछ करे तो अल्लाह काफिर को कितना नवाज देता है। हम तो गुलाम हैं, बुखारी शरीफ की हदीस में है, कहाँ है बोलो, सब लोग बोलो कहाँ है। मुफ्ती साहब बैठे, क्यों बुखारी में है, बुखारी शरीफ में है, ये रिवायत बुखारी में है। उनका बुखारी पढ़त ना जाने कौन में बुखारा है। अब अबू लहब की बांदी नौकरानी ने क्या कहा कि तुम्हारे घर में भतीजा आया है, तो अबू लहब खुश हुए, उन्होंने कहा जा, आज से तू नौकरानी नहीं, आज से आजाद है, जा आजाद कर दिया। तो मौत के बाद खान में किसी ने देखा अबू लहब को, तो पूछा क्या हाल है तेरा, तो उसने कहा मरने के बाद कोई सुकून नहीं है, हमेशा अजाब में मुब्तला रहता हूँ, तरह तरह के अजाबात दिए जाते हैं। क्यों ना दिए जाते, क्योंकि हुजूर का दुश्मन था, अबू लहब कड़ियल काफिर था, हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, दिया जाएगा। मगर पता है क्या कहता है, मगर क्या कहता है बोलो, मगर मोहम्मद की पैदाइश पर जिस दिन वो पैदा हुए थे, मेरी बांदी ने नौकरानी ने मुझे खुशी की खुशखबरी सुनाई थी, तो मैंने उसे आजाद कर दिया था 2 उंगलियों से इशारा करके। तो सोमवार के दिन, दोशंबा के दिन, जिस दिन मेरा भतीजा मोहम्मद पैदा हुआ, तो हर दोशंबा को यही 2 उंगलियों से थोड़ा सा पानी चूसने को मिल जाता है, जिससे राहत मिलती है। बताओ, एक काफिर हुजूर की विलादत की मीराद की खुशी में अगर अपनी बांदी आजाद कर दे, तो मरने के बाद भी उसे थोड़ा सा पानी चुसा दिया जाए। अगर हुजूर की मोहब्बत में गुलाम मुस्तफा हुजूर की विलादत में कुछ खर्च कर दे, तो क्या बड़ी बात है कि उसे अल्लाह जन्नत का मुस्तहिक करार दे। काम करना है, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। मेरे बोलने में कोई शरीर लफ्ज़िश या खामी हुई हो तो मैं आप सबको गवाह बना करके रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मिलकर पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं दुआ करता हूँ मेरे मालिक जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है और जो लोग भी हिस्सा लेंगे, मेरे मालिक हम तो उन्हें कुछ नहीं दे सकते। मेरे परवरदिगार हुजूर की विलादत की खुशी में तूने आतिशकदे को बुझा दिया, मेरे मालिक हर तरफ हरियालियां कर दी, तूने जानवरों को गोयाइयां दे दी, मेरे मालिक तूने सबको नवाजा, जन्नत के तूने दरवाजे खुलवा दिए, मेरे मालिक शैतान को तूने कैद करा दिया, मेरे परवरदिगार तूने सबको नवाजा। मेरे परवरदिगार जो हुजूर की खुशी में अपनी गाढ़ी कमाई देंगे और हर घर पर हरियाली नजर आए ऐसा कुछ करेंगे, मेरे मालिक उन सब के दिलों को नूर मुस्तफा से मुनव्वर फरमा दे।
آپ کہیں نا آمین۔ میرے مالک ان کو جزائے خیر دے، میرے پروردگار اپنے خزانے رحمت سے میرے پروردگار اپنے جود و سخا کے اعتبار سے انہیں خوب نواز دے، آمین آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تاخیر کے میں بہت اچھا نہیں ہے، میں ایک کلام پڑھانا چاہتا تھا مگر اب میں بغیر تاخیر کے حضرت کو آواز دیتا ہوں کہ حضرت مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات سے ملاقات فرمائیں۔ بالکل اسی طرح سکون بنائے رکھیے، حضرت تشریف لاتے ہیں، صرف نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر۔